زمانے میں آل رسول کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا رہا ہے. آل رسول کو لوگ مانتے تھے لیکن زیادہ تر ایسے لوگ نکلے جو آل رسول کو نہیں مانتے تھے. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے. تو دینی سیاسی اعتبار سے دعوت کا مفہوم یہ نکلا. خلفائے عباسیہ اس کے دور میں اس مفہوم کے اعتبار سے آل رسول کے متعلق پہلے تو یہ کہا گیا کہ تم لوگ آل رسول کو مانو. اس کے بعد پھر تحریک میں معمولی سی مخالفت کی بنا پر معاملہ بالکل الٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد الٹ ہونے کی بنا پر پھر یہ سارے معاملات الٹے ہوتے چلے گئے. بعد میں پھر آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں پھر یہ تحریک چلی کہ کم از کم کچھ بھی ہو ہمیں تم مسجد میں جوڑ کر رکھو, ہمیں خانقاہ میں بند کر کے رکھو, لیکن کم از کم ہم جس گلی میں چلے وہاں پر اسلام کی بو باس تو رہے. جس سڑک پر ہم چل کر جائیں وہاں اسلام کی بو باس رہے. جس معاشرے میں جینے کے لیے ہم رہتے ہو اس معاشرے میں کم از کم اسلام کی باتیں تو رہ جائے. ہم نے دینی سیاسی مفہوم کو نہیں سمجھا. اس بنا پر ہم لفظ سیاست سنتے ہی 4 مرتبہ کان پکڑتے کہ توبہ توبہ, اس میں ہم نہیں جانا ہے. اب یہ مطلب جب نکلا تب ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہی, ہماری خانقاہیں محفوظ نہیں رہی. مسجد میں بھی آپ لاؤڈ استعمال کریں گے آپ پر دباؤ ہے. خانقاہوں میں آپ لاؤڈ استعمال کریں گے آپ پر دباؤ. یہ دینی سیاسی بات ہے سب. اور یہ تحریک اس کے ساتھ چلتی آتی ہے. یہ سارے تحریک چلتی رہی. دعوت و تبلیغ ہی کی یہ تحریک رہی. یہی تحریک چلتے چلاتے کسی زمانے میں یہ اس تحریک کا نام تحریک خلافت رہا ہے. پاکستان بننے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک تحریک تھی, اس تحریک کا نام تھا تحریک خلافت. اس میں یہ تھا کہ خلافت کے مسئلے پر صحیح لوگوں کو روشناس کرایا جائے. یہ چلیے چلا. اب ہم اسی دعوت اشرفیہ کی طرف آپ کو لوٹا کر لاتے ہیں کہ جب پاکستان بننے کے بعد دعوت اشرفیہ کے کارنامے کیا رہے. پاکستان بننے کے بعد سلسلہ اشرفیہ کے بزرگوں نے اس دعوت کو کس طرح آگے پھیلایا, کیونکہ بیچ کی کڑی کو لے کر چلیں گے تو یہ کافی لمبی گفتگو ہوگی, اس لیے اول اور آخر میں لانا چاہتا ہوں. پاکستان بننے کے بعد بھی دیکھا یہ گیا کہ بے عملی بہت ہے, بدعملی بہت ہے. لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نماز کا طریقہ اسے نہیں معلوم. لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو پہچانتے نہیں ہیں. یہ تحریک چلانے کے لیے اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے مخدوم المشائخ کے گردن میں یہ تحریک کے ڈور ڈال دی ہے کہ اب اسے آپ نے چلانا ہے. دنیا اسلام میں آپ جائیے, جا کر آپ اس دعوت کو عام کیجئے گا. چنانچہ حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ نے کہ چوتھا شریف میں اس دعوت و تبلیغ کی تحریک کے سلسلے میں ایک نام تجویز فرمایا تھا. شاید آپ میں سے ہر آدمی کو وہ نام یاد ہوگا جو سلسلہ اشرفی سے ہے, لیکن ابھی میں پوچھوں گا کہ اس تحریک کا نام کیا ہے تو آپ کا ذہن وہاں نہیں جائے گا. لیکن جب نام میں لوں گا تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ ہاں حضرت کی یہ تحریک ہے. حضرت نے بھی باقاعدہ ایک تحریک بنائی تھی, دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی وہ. اس تحریک کا مطلب یہ تھا کہ جو سلسلہ اشرفیہ کا کام رک چکا ہے اس کو آگے بڑھائیے, جو اسلام کا کام رک چکا ہے اسے آگے بڑھائیے. ہندوازم جو ہندوستان میں آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہے اس کو روکا جائے. اس کے لیے اگر روحانیت خرچ کرنے ہیں تو روحانیت خرچ کیجیے. اس کے لیے اگر آپ کو اپنا علم خرچ کرنا ہے تو آپ کو اپنا علم خرچ کریں گے تو آپ کریں اس کا اپنا علم خرچ. اس کے لیے اگر آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا تو وطن چھوڑ کر آپ دور دراز جائیے. اس کے لیے حضرت نے ایک تحریک بنائی. اس تحریک کا نام کیا ہے؟ الاشرف فاؤنڈیشن. یہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ الاشرف فاؤنڈیشن اس تحریک کے پلیٹ فارم سے کہ چوتھا شریف میں کتنا کام ہوا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے, یہ کسی ایک سلسلے کی تحریک نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس تحریک کو لے کر چلے اسلام کی بوباس کے لیے, اس تحریک کا نام رکھ دیا دعوت قادریہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس تحریک کو لے کر چلے تاکہ سلسلہ کے روحانی فیوز و برکات کو عام کرے, اس تحریک کا نام دعوت چشتیہ رکھ دیا. اس طرح مخدوم المشائخ نے تھوڑی سی تبدیلی کی کہ دعوت اشرفیہ یہ سلسلہ چلا رہے تھے, لیکن جانتے ہیں کہ زمانہ بدلتا ہے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے. زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے طریقہ کار بھی بدلنا پڑتا ہے. مقرر کو تقریر کا انداز بدلنا پڑتا ہے, محرر کو تحریر کا انداز بدلنا پڑتا ہے.
خطیب کو خطاب کا انداز بدلنا پڑتا ہے، زمانہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ انسان جو زمانے کے بدلنے کی بنا پر اپنی تقریر کو تبدیل نہ کرتا ہو، خطیب اپنے خطاب کو تبدیل نہ کرتا ہو، ایک خانقاہی نظام میں، خانقاہی نظام کا چلانے والا خانقاہی نظام میں تبدیلی نہ کرتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نظام بدلنے پر وہ دنیا میں کوئی روحانی کام کر نہیں سکتا۔ چند مٹھی بھر لوگوں میں گھر کر رہ جائے گا، چند مٹھی بھر اسے واہ واہ کریں گے اور وہ سمجھے گا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ لیکن مخدوم المشائخ علیہ رحمہ کی ذاتی گرامی، ایسی ذاتی گرامی، انہوں نے زمانے کے نبض پہ ہاتھ رکھا اور الاشرف فاؤنڈیشن نام پر ایک تحریک، دعوت و تبلیغ کی تحریک چلائی اور کہا کچھوتھا شریف میں مدرسے کا بھی قیام ہونا چاہیے تاکہ یہاں سے علم بھی پھیلے۔ کچھوتھا شریف میں لائبریری کا بھی قیام ہونا چاہیے تاکہ کتب بینی کے جو لوگ شائقین ہیں وہ کتاب کا مطالعہ بھی کریں۔ کچھوتھا مقدسہ میں رہتے ہوئے دیگر اور بھی جو اسلامی ضروریات کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے پروان چڑھانے چاہیے۔ حضرت نے یہیں تک نہیں، میں نے خود اپنے شیخ سے یہ سنا، حضرت فرما رہے تھے کہ میں کسی بہت سارے ایسے مقامات تھے دورہ کے موقع پر کہ میں دور دراز تک دیہات کے علاقے میں گیا، وہاں جانے کے بعد راستے کے جو حالات تھے ان حالات سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ادھر تو میرے علاوہ کوئی نہیں آیا ہوگا، بس میں ہی یہ دعوت لے کر جا رہا ہوں، میرے علاوہ شاید کوئی نہیں آیا ہوگا۔ کہتے کہ میں جس گھر میں گیا وہاں بیٹھا، گھر والے کہنے لگے حضرت آپ کے ابا حضور آتے تھے نا تو یہیں بیٹھتے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے والد ماجد اس قدر خراب راستہ اور وہاں تک پہنچ گئے۔ بتائیے، اندازہ کیجئے کہ وہ مخدوم المشائخ علیہ رحمہ جن کی یاد منا رہے ہیں، ایسے ضعیفی کی حالت میں بھی یہ دورہ کرتے رہتے تھے۔ ان کی تحریک کا مقصد صرف یہ تھا کہ بجھے ہوئے انسان کو روشن کیا جائے۔ جس کے دل میں ایمان کی شمع نہیں ہے اس کے دل میں ایمان کی شمع لائیں، اور جس کے دل میں ایمان کی شمع ہے لیکن اس کے اندر تیل اور روشنی نہیں ہے اس کے اندر تیل اور روشنی ڈال دیے جائے۔ اس لیے کبھی وہ پاکستان کی طرف دورہ کرتے تھے تو کبھی ہندوستان کے ہندو علاقہ میں دورہ کرتے تھے۔ یہ ان کی تحریک، یہی دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ ہمارے جو بزرگ آتے ہیں ان بزرگوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ یہ تو کتنی دفعہ بزرگوں کی محفل میں بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، ان کی محفل سے آپ کو پتہ لگتا ہوگا، اور بالخصوص مرشد کامل اس کتاب کا جب مطالعہ کیجیے گا تو اس کتاب کے مطالعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مخدوم المشائخ علیہ رحمہ آپ اپنے زمانے میں دعوت و تبلیغ کی تحریک لے کر دنیا کے کون سے خطے میں نہیں گئے۔ ایک ہوتا ہے جانا، وہاں سر گئے، جا کر تبلیغ کر کے چلے آئے۔ ہمیں کبھی موقع ملا، چلو صاحب ہم ہالینڈ چلے گئے، وہاں 2-4 تقریریں کی اور کرنے کے بعد پھر اپنے اورنگی ٹاؤن میں آ کر رہنے لگ گئے۔ پھر ہمیں موقع ملا، ہم برطانیہ کے دورے پر دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، وہاں 2-4 تقریریں کی اور کرنے کے بعد پھر واپس آ گئے اور آ کر اپنے مسکن میں رہنے لگ گئے۔ یہ اس طرح سے ہماری تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن مخدوم المشائخ ہالینڈ میں گئے، وہاں پر خانقاہ اشرفیہ بنا کر آئے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی تحریک مستقل چلے، اسے روکا نہ جائے، بلکہ دائمی طور پر میں ظاہری طور پر اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن میری تبلیغ کا جو مشن ہے اس کا ایک دائرہ باقی رہنا چاہیے۔ ہالینڈ میں گئے، وہاں بھی سلسلہ چلا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اشرفیہ، حضور ممتاز العلماء۔ یہ تحریک وہاں بھی چلاتے رہے، یعنی ہماری تحریک میں ان کی تحریک میں فرق ہے۔ ان کی تحریک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب یہ برطانیہ دورہ کرنے کے لیے گئے، برطانیہ میں 1-2 خانقاہیں نہیں کئی خانقاہ بنا کر آئے، اور 1-2 مسجد نہیں کئی مساجد وہاں بنا کر آئے، جہاں پر آج بھی غیر مسلم اگر صحیح معنوں میں آتا ہے تو بڑا متاثر ہو کر جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر مسلمان کچھ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے۔ مدرسہ کا قیام وہاں پر کر کے آئے۔